السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ہندوستان کی اس سرزمین کے نام جو کبھی سلو، آشتی اور خودداری کو جنم دیتی تھی، پر اب تعصب، جنون اور خوریزی اگلتی ہے۔ اسلم راہی، ایم اے۔ سرما کی طویل رات اندھیرے کی دیوار کے سرد سینے سے ٹکرا کر کراہتے کراہتے اپنے اعضاء و جوارح توڑ چکی تھی۔ ہرات سے نیشا پور کی طرف جانے والی کوہستانوں سے گھری ہوئی شاہراہ عہد در عہد پھیلے ہوئے زمانے کی چپ اور پراسرار لمحوں کی گہری گپھاؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، سکوت تھا۔ کوہستانی شاہراہ کے دونوں جانب خوشنما پودے تھے، جن میں کہیں کہیں اونٹ کٹارے اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی تھی۔ اچانک کوہستانوں کا وہ ویران دامن گھوڑوں کی تیز ٹاپوں سے گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہراہ پر 3 سوار نمودار ہوئے، جو اپنے گھوڑوں کو مارتے بھگاتے ہرات سے نیشا پور کی طرف سرپڑ دوڑائے جا رہے تھے۔ ہونکتے بیابان کا ہر ذرہ جو چپ کی چادر اور تیلسان اڑے ہوئے تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں پر چونک اٹھا۔ پوری وادی پتھروں کی سرد سانس سے معمور ہو گئی۔ رات کے محیط پر سمٹ رہے تھے اور وہ اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی۔ تینوں سواروں نے ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کو ایک کوہستانی ندی کے کنارے روک لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے مشرق کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے رفیقو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ مل کر نماز پڑھ لیں، پھر اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ تینوں سوار نیچے اترے، گھوڑوں کو انہوں نے پتھروں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے۔ مشرق کی طرف شب یلدا کی تباشیر سحر نمودار ہو گئی تھی۔ کوہستان البرز کی طرف آنے والی شمال مغربی اندھی ہوائیں جنوں خیز ہو گئی تھی، جن کی وجہ سے سردی تیز ہو گئی تھی۔ تینوں سواروں نے وضو کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کھولے اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ وہاں انہوں نے گھوڑوں کے دھانے نکال کر انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ پھر ان میں سے ایک وہی جس نے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز کے لیے وہاں روکا تھا، ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگا۔ لہجہ خالص عربی تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اذان دینے والا عرب ہے۔ اذان کی آواز سے جنگلی مرغ اور طیور جاگ اٹھے تھے اور فضاؤں میں نئے دل کا الہام ہونے لگا تھا۔ تینوں نے مل کر فجر کی نماز ادا کی، پھر وہ اپنے گھوڑوں کو دھانے چڑھانے لگے۔ مشرق میں اندھیرے کی پاتال سے صبح کے بادبان نمودار ہو گئے تھے۔ پھر سورج نمودار ہوا اور اس کی کرنیں غول در غول اتر کر زمین پر پگھلتے ہوئے سونے کی رقصندہ کرنوں کا قرفری جال بننے لگی تھی۔ فضاؤں میں اب بے آشیاں ابابیلیں اڑنے لگی تھی۔ رات بھر کے بھوکے طیور نغمات درود و سلام اور زمزمائے سوزناک گاتے ہوئے رزق کی تلاش میں انجانی سرزمینوں کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ اپنے گھوڑوں کو دھانے چڑھاتے چڑھاتے وہ تینوں چونک پڑے اور بڑی حیرت و استعجاب کے عالم میں وہ نیچے ندی کی طرف دیکھنے لگے، جس کے کنارے کنارے چند سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے
ان کی طرف آ رہے تھے۔ ندی کے اس پار شمال مغرب کی طرف کوہستان البرز کی بلند برف آلود چوٹیاں اب دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ شاہراہ جس پر تھوڑی دیر قبل وہ اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہے تھے اب صاف اور واضح نظر آنے لگی تھی۔ اس کے دونوں جانب صنوبر کے برسوں پرانے درخت یوں کھڑے تھے جیسے ان گنت پہرے دار کھڑے، دور تک پھیلے ہوئے اس گونگے راستے کی سنسان مسافت کی کڑی نگرانی کر رہے ہوں۔ دن کو نور سحر عطا ہو چکا تھا، اجالے کی دودھیا لہریں دور دور تک پھیل گئی تھی، تیز ہواؤں میں درخت جھوم رہے تھے اور پتیاں سرسرا رہی تھی۔ وہ تینوں پہاڑ کی اس چوٹی پر کھڑے ہو کر آنے والے سواروں کا انتظار کرنے لگے۔ کسی اچانک خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوار جنگلی پھولدار جھاڑیوں سے لدی ہوئی اس پگڈنڈی پر نمودار ہوئے جو ندی کی طرف سے اس پہاڑ کے اوپر آتی تھی۔ وہ تعداد میں 12 تھے اور بہترین جنگی ہتھیاروں سے مسلح و مرصع تھے۔ وہ تینوں ان کے قریب اپنے گھوڑوں سے اترے، پھر ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرخیل اور رہنما ہوگا ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ وہی عرب جس نے اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی چند قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا، مسافر ہیں اور نیشا پور کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس عرب نے لمحہ بلمحہ اپنی بدلتی حالت اور لاسمت جذبوں کو قابو کرتے ہوئے پتھروں کی طرح مضبوط و مصمم لہجے میں کہا، ہم نیشا پور کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اس کے محافظ بن کر ہند کی سرزمین کی طرف گئے تھے۔ وہ تجارتی کارواں اپنے نفع بخش لین دین کے بعد لوٹ آیا ہے اور سارے تاجر اس وقت ہرات شہر میں مقیم ہیں۔ وہ کچھ روز وہاں رک کر قیام کریں گے۔ چونکہ انہوں نے ہمیں ہمارا معاوضہ دے کر فارغ کر دیا ہے، لہٰذا ہم اپنے گھروں کو نیشا پور جا رہے ہیں۔ آنے والوں کے سرخیل نے پھر پوچھا، کیا تم لوگ نیشا پور شہر کے رہنے والے ہو؟ عرب نے اس بار تھکے تھکے مگر بیزار لہجے میں کہا، نیشا پور سے صرف 4 فرلانگ جنوب کی طرف ایک بستی ہے جس کا نام سمر آباد ہے۔ ہم تینوں اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آنے والوں کا سرخیل پھر بولا، تم تینوں ہمارے ساتھ ناصر الدین کے پاس چلو، اس نے تم تینوں کو طلب کیا ہے۔ عرب نے اس بار برہم ہو کر پوچھا، ناصر الدین کون ہے؟ اس سے ہمارا کیا تعلق اور اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ نوارد نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، ناصر الدین سلطان شہاب الدین غوری کا بھانجا اور صوبہ ہرات کا والی ہے۔ ان دنوں وہ تولک شہر میں مقیم ہے۔ یہ شہر صرف 2 میل پیچھے ہے جس کے پاس سے تم تینوں گزر کر آئے ہو۔ اسے ایک ایسے جوان کی تلاش ہے جو بہادر، جرت مند، پراستقلال، اولو العزم اور حوصلہ مند ہو۔ وہ سلطان کی طرف سے اس جوان کو ہند کی سرزمین میں ایک ایسا کام سونپنا چاہتا ہے جس میں عالم اسلام اور ملت مسلمہ کی بہتری اور بھلائی ہے۔ عرب نے اس بار ٹھہرے ہوئے لہجے اور کھنکتی آواز میں پوچھا، کیا اس کام کا تعلق اسلام کی اشاعت و ترویج سے بھی ہے؟
نووارد نے بلا تعمل جواب دیا، ہاں تمہارا اندازہ درست ہے۔ عرب کا لہجہ اور میٹھا اور خوشگن ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تولک شہر تو کیا، ہم دنیا کے آخری منطقہ تک تمہارے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پھر وہ تینوں مسافر ان 12 مسلح سواروں کے ساتھ ہرات شہر کی طرف واپس جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہے تھے۔ تولک شہر سے باہر کوہستانی سلسلے کے اندر ایک قدیم طرز کی حویلی کے سامنے وہ سب سوار رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگتا ہوا اس حویلی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چند محافظوں کے گھیراؤ میں ایک شخص بڑے تمطراق کے ساتھ اس حویلی سے نکلا۔ وہ ہرات کا والی ناصر الدین تھا، جسے دیکھتے ہی سب سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ وہ عرب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتر چکا تھا۔ ناصر الدین سیدھا اس عرب کے پاس آیا اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ہرات کا والی ناصر الدین ہوں۔ اگر تمہارے چہرے اور جسم کے اعضاء و جوارے سے میں نے اندازہ لگانے میں غلطی نہیں کی تو تم وہی جوان ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔ شاید تم میری شرط پوری کر سکو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس عرب نے مصافحہ میں دیا ہوا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، میرا نام حسن ہے، حسن بن خلدون۔ کیا آپ بتا سکیں گے آپ کی شرط کیا ہے اور آپ کس نوعیت کا کام سونپنا چاہتے ہیں؟ ناصر الدین نے بائیں طرف آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ سب اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے اس کے ساتھ ہو لیے۔ ناصر الدین نے کہنا شروع کیا، مجھے ایک ایسے جری جوان کی تلاش ہے جو ہندوستان جا کر سلطان شہاب الدین کے لیے جاسوسی کر سکے۔ سلطان بہت جلد ہند پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس حملہ سے قبل وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہند کے مختلف راجاؤں کی عسکری حیثیت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں ہمارے ان گنت جاسوس کام کر رہے ہیں۔ چند ماہ قبل ہم نے یہاں سے ایک ایسے جوان کو ہندوستان کے ان تمام جاسوسوں کا امیر بنا کر بھیجا تھا جو اپنی بہادری اور شجاعت میں اپنا ثانی اور مثل نہ رکھتا تھا۔ اس کا نام ایلک خان تھا اور وہ کوہستان البرز کی ایک بستی کا رہنے والا ترک تھا۔ اس نے 6 ماہ تک بڑی خوش اسلوبی سے اپنے فرائض سر انجام دیے اور بڑی اہم اطلاعات مہیا کی۔ پھر اچانک وہ کہیں غائب ہو گیا اور اس سے ہمارا ربط ٹوٹ گیا۔ یوں لگتا ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اب ہمیں ایسے ہی ایک اور نوجوان کی تلاش ہے جو ہندوستان جا کر وہاں کے جاسوس مسلمانوں کی امارت سنبھالنے کے علاوہ ایلک خان کو بھی تلاش کرے اور ہند کے راجاؤں کے متعلق ہمیں مفید معلومات مہیا کرے تاکہ سلطان انہی اطلاعات کو سامنے رکھ کر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ ناصر الدین چلتا ہوا چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں آ کر رک گیا۔ اس میدان میں بالکل ان کے سامنے سنوبر کے ایک اونچے اور مضبوط درخت کے ساتھ سن کا ایک موٹا اور مضبوط رسا بندھا ہوا تھا۔ ناصر الدین نے درخت سے بندھے ہوئے اس مضبوط رسے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
ہندوستان کے جاسوسوں کی عمارت کے لیے ایلک خان کا انتخاب بھی میں نے ہی کیا تھا۔ اس کے لیے بھی یہاں ایک ایسا ہی مضبوط اور موٹا رسا باندھا گیا تھا، اور اس شیل دل ترک نے رسے کو کھینچ کر توڑ دیا تھا۔ اب بھی مجھے ایسے ہی نوجوان کی تلاش ہے جو ایلک خان کی طرح رسا کھینچ کر توڑ دے۔ سنو حسن بن خلدون، تمہارے دونوں ساتھی کمزور اور لاغر ہیں، تاہم تم توانا، مضبوط اور شجاع لگتے ہو۔ آگے بڑھو اور اپنی قسمت آزماؤ۔ حسن بن خلدون نے چند لمحوں تک بڑے غور سے ناصر الدین کی طرف دیکھا، پھر ایک سرسری سی نگاہ اس نے اپنے ساتھیوں پر ڈالی، اور کچھ سوچ کر وہ صنوبر کے اس تناور اور مضبوط درخت کی طرف بڑھا جس کے ساتھ سن کا موٹا اور خوب سخت رسا بندھا ہوا تھا۔ رسے کا ایک سرا پتھریلی زمین پر پڑا تھا، جبکہ اس کا دوسرا سرا درخت سے بندھا ہوا تھا۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس وزنی رسے کو اٹھایا، چند ثانیے اس کا جائزہ لیا، پھر اپنی عبا کی آستین اوپر چڑھائیں اور زور لگانا شروع کیا۔ حسن کافی دیر تک زور لگاتا رہا، لیکن وہ رسے کو توڑنے میں ناکام رہا۔ اس نے رسے کا سرا چھوڑا اور سر جھکائے اپنی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناصر الدین کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کی کارکردگی پر اسے انتہائی مایوسی ہوئی ہو۔ وہ گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ حسن دوبارہ جب اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے اداس لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے، میں نے تمہارے ڈیل ڈول سے غلط اندازہ لگایا تھا۔ اے نوجوان، تم نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے تمہیں جانے دوں اور تم سے کوئی بہت اچھا جوان تلاش کروں، جبکہ دوسری طرف میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ تمہیں روک لوں۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسا جوان نہ مل سکے جو اس رسے کو توڑ دے۔ ایسی صورت میں تم میرے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہو۔ اس لیے حسن کے ایک عرب ساتھی نے ناصر الدین کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس جوان کو چھوڑ دو، ورنہ اس کا بڑا بھائی طوفان بن کر آئے گا اور تم سے اپنے بھائی کو زبردستی اور بزور بازو چھڑا لے جائے گا۔ یاد رکھو، وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی زندگی میں کسی سے شکست نہیں کھائی۔ ناصر الدین نے اس عرب کی طرف متوجہ ہوا اور چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا اس کا بڑا بھائی طاقت میں اس سے بالا و عرفہ ہے؟ اس عرب نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وہ طاقت و شجاعت میں اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ وہ پتھر و فولاد کی طرح سنگین اور شاہ بلوط کی طرح قد آور ہے۔ اس کی رفت و شجاعت بے انتہا اور اس کی استقامت و طاقت لامحدود ہے۔ وہ تقدیر کا ترکش اور مرد مواحد ہے۔ وہ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی کی طرح مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے۔ اس کی شخصیت پہلو دار ہے۔ ناصر الدین نے اپنے چہرے پر پھیلتی ہوئی اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے قوم کے اس شیر دل بیٹے کا نام بتاؤ گے جس کی تم نے اس قدر تعریف کی ہے؟ اس عرب نے پھر اپنے پہلے جیسے لہجے میں کہا، اس کا نام حماد بن خلدون ہے، اور وہ ایک ایسا جوان ہے جو سراب کو تالاب کر دے اور سمندر کو قطرے میں ڈبو دے۔
नासिरुद्दीन की हालत अजीब हो रही थी। वो हसन के पास आया और मशकूक से लहजे में पूछा, जो कुछ तुम्हारे साथी ने कहा है क्या ये दुरुस्त है या मेरा नक्शे समाअत है? हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथी ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। मेरा भाई ऐसा ही आहन शिकन है, ताकत और कुव्वत में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो हमारी चट्टान और हमारा मजबूत बुर्ज है। इसके जानने वाले इसे निशापुर का शाहीन कहते हैं। जब वो अपने किसी दुश्मन पर हमला आवर होता है तो वो इसके कल्बो ज़हन पर ऐसा मस्तूल बनकर सवार होता है कि इसे कुम्हार के बर्तनों की तरह तोड़ देता है। आज तक जो भी इससे टकराया, इसने इसके जीनत और हुर्मत के सेहरे को इसके गले का शिकस्त आमेज तोप बना दिया। चंद लम्हों के लिए रुका, फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, सुनो नासिरुद्दीन, जिस तरह जहाज की राह समंदर में, सांप की राह जमीन पर और शाहीन की राह फिजाओं के अंदर तलाश नहीं की जा सकती, इसी तरह मेरे बड़े भाई से भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपने अजीजो अकरबा के लिए जहां चराग और राख है, वहां अपने दुश्मनों के लिए बरको शरर और हलाकत का पेशरो भी है। नासिरुद्दीन ने हसन के दोनों साथियों की तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में फैसला कुन और तहकुमाना अंदाज में कहा, जाओ, तुम दोनों लौट जाओ और निशापुर जाकर इसके भाई हमाद बिन खुल्दून से कहो, हरात के वाली नासिरुद्दीन ने इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अगर हिम्मत है तो बजोरे शमशीर अपने भाई को आकर छुड़ा ले। इसे ये भी कहना कि नासिरुद्दीन इस वक्त तोलक शहर से बाहर एक हवेली में मुकीम है। हसन के इन दोनों साथियों ने बड़े गुस्से की हालत में नासिरुद्दीन की तरफ देखा। एक हसरत भरी निगाह हसन पर डाली, फिर सवार होकर उन्होंने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और थोड़ी देर बाद वो हरात से निशापुर जाने वाली शाहराह पर अपने घोड़े सर पर दौड़ा रहे थे। नासिरुद्दीन ने हसन की तरफ देखते हुए कहा, आओ मेरे साथ। हसन गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता अपने घोड़े की तरफ बढ़ा और इसकी बाग पकड़ ली। इसके घोड़े के एक तरफ एक कुल्हाड़ा और दूसरी तरफ एक बड़ा सा नाकूस लटक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अब नासिरुद्दीन और इसके मुहाफिजों के साथ इसी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो हवेली में दाखिल हुए। मुहाफिज नासिरुद्दीन और हसन के घोड़ों को हवेली के अस्तबल की तरफ ले गए। नासिरुद्दीन हसन को लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ और एक नशिस्त पर इसे अपने सामने बिठाते हुए कहा, मुझे अपने भाई हमाद बिन खुल्दून के मुतल्लिक कुछ और बताओ। मैं इसके मुतल्लिक तफसील से जानना चाहता हूं। क्या वो हिंद की सरजमीन से भी कोई वाकफियत रखता है? हसन ने कदरे फिक्रमंदी से पूछा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नासिरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो। हसन ने कहा, क्या मैं वाकई तुम्हारे यहां गिरफ्तार हूं और मेरे भाई को यहां आकर मुझे बजोरे शमशीर छुड़ाना पड़ेगा? नासिरुद्दीन ने खुशकुन लहजे में कहा, तुम गिरफ्तार नहीं हो, तुम मेरे मेहमान हो और जब भी तुम जाना चाहो कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। अगर मैं तुम्हारे साथियों से ये ना कहता कि तुम गिरफ्तार हो तो शायद तुम्हारा भाई यहां ना आता। अब तुम्हारी गिरफ्तारी का सुनकर वो जरूर आएगा और अगर वो मेरी शर्त पर पूरा उतरा तो मैं इससे मजहब व मिल्लत का वो काम लूंगा जिससे इसकी दुनियावी जिंदगी ही नहीं
आखिरत भी संवर जाएगी। अब मैंने उसके मुतल्लिक जो कुछ तुमसे पूछा है, मुझे इसका जवाब दो। हसन ने अब मुतमईन अंदाज में कहना शुरू किया, हम 3 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूं और 2 मुझसे बड़े हैं। सबसे बड़े का नाम हम्माद और इससे छोटे का नाम हारिस है। मेरे बाप का नाम खुलदून और माँ का नाम जैनब है। मेरी माँ अपाहज है, घोड़े से गिरकर इसकी एक टांग बेकार हो चुकी है और वो लाठी के सहारे चलती है। हमाद और हारिस निशापुर शहर से बाहर चूने की भट्टियों पर रोजाना के मुआवजे पर काम करते हैं। पहले वो दोनों भाई मेरी तरह हिंद की तरफ जाने वाले तजारती काफिलों के साथ मुहाफिज के तौर पर जाया करते थे। वो दोनों भी हिंद की सरजमीन से पूरी तरह वाकिफ हैं। मेरी माँ सबसे ज्यादा प्यार अखी हमाद को करती है। एक तो वो बड़ा बेटा है, दूसरे वो हम दोनों से ज्यादा माँ की खिदमत करता है। वो हर रोज माँ को खुद वुजू कराता है और इसके पांव धोता है। हमारा मकान पहाड़ की एक चोटी पर है, जिसके नीचे एक चश्मा बहता है। अखी हमाद माँ को अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ से नीचे इस चश्मे पर ले जाता है, जिसके किनारे इसने एक गुसल खाना और एक छोटी सी बेदीवारों छत की मस्जिद बना रखी है। वो माँ को वज़ू कराने के बाद इसके साथ इसी मस्जिद में नमाज अदा करता है। अखी को माँ की दुआ भी है, इसलिए वो जिस काम में भी हाथ डालता है कामयाब रहता है। एक बार मेरे बाप जबकि वो जवान थे, एक तजारती काफिले के साथ हिंदुस्तान गए हुए थे। मैं और हारिस इन दिनों छोटे थे, ताहम अखी हमाद काफी समझदार थे। बदकिस्मती से हमारी माँ सख्त बीमार हो गई। मैं और हारिस माँ की हालत देखकर हर वक्त रोते रहते थे, लेकिन भाई हमें तसल्ली देने के अलावा माँ की खिदमत भी करते थे और निशापुर से तबीब को बुलाकर इनका इलाज भी कराते रहे। वो दिन रात माँ की चारपाई के पाए से लगकर इसकी खिदमत करते रहे। इन्हीं दिनों जबकि मेरी माँ सख्त बीमार थी, एक रोज आधी रात के वक्त जबकि मैं और हारिस सोए हुए थे और भाई बीमार माँ के पास बैठकर जाग रहे थे, मेरी माँ ने नींद से बेदार होकर पानी मांगा। मेरे अखी लपक कर जब पानी लेने गए तो उन्होंने देखा सुराही खाली थी। वो सुराही उठाकर पहाड़ के नीचे चश्मे की तरफ भागे, सुराही भरकर वापस लाए और प्याले में पानी डालकर जब माँ को देना चाहा तो उन्होंने देखा माँ सो चुकी थी। उन्होंने माँ को जगाना मुनासिब न समझा, सिर्फ इस ख्याल से कहीं माँ की नींद उचाट न हो जाए, और फिर पानी से भरा हुआ प्याला लेकर इनकी चारपाई के करीब खड़े रहे। माँ सुबह तक गहरी नींद सोती रही और अखी सारी रात इसी हालत में प्याला लिए खड़े रहे। सुबह जब माँ की आंख खुली तो उन्होंने देखा अखी पानी से भरा हुआ प्याला लिए सामने खड़े थे और इनकी आंखों में गहरी नींद थी। माँ इनकी इस खिदमत से बेहद मुतासिर हुई। तब इसने अपने रब के हुजूर बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से भाई के हक में दुआ की। मैं समझता हूँ ये माँ की इसी दुआ का नतीजा है कि अखी हर मैदान और हर काम में कामयाब व सरफराज रहते हैं। हसन ने जरा रुककर फिर कहना शुरू किया, मेरे भाई हमाद टाट का लिबास पहनते हैं। नासिरुद्दीन ने इसकी बात काटते हुए पूछा, वो टाट का लिबास क्यों पहनता है? हसन ने मुस्कुराकर कहा, शुरू में मेरे माँ बाप के यहाँ औलाद ना होती थी। अखी हमाद इन्हें बड़ी दुआओं के बाद मिले। बचपन में मेरी माँ ने इन्हें इस ख्याल से टाट का लिबास पहनाती रही कि वो लोगों की नजरें बद से बचे रहें, लेकिन टाट का ये लिबास इन्हें ऐसा भाया और इनके जहन में ऐसी आजिज़ी और इनकसारी पैदा हो गई कि अब जवान होकर भी वो टाट का लिबास ही पहनते हैं।
माँ अक्सर इनके लिए अच्छे से अच्छा लिबास अपने हाथ से सीती हैं, लेकिन वो किसी न किसी बहाने माँ को टाल देते हैं और कपड़े का लिबास नहीं पहनते। जब वो घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में निकलते हैं तो मेरे बाप इस ख्याल से कि मेरा बेटा लोगों की नजर बद से बचा रहे, इनके मुंह पर दुआएं फूंकते हैं। हसन खामोश हो गया। नासिरुद्दीन चंद लम्हों तक किसी गहरी सोच में खोया रहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ा होता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूं, इसके बाद तुम आराम करो। तुम्हारे भाई हम्माद बिन खुल्दून के आने तक तुम मेरे पास एक मुअज्जिज मेहमान की हैसियत से रहोगे। नासिरुद्दीन उठकर बाहर निकल गया और हसन अनजानी सोचों में खो गया।